کہ جنت کے اندر جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، ریان، را یا الف نون۔ فرمایا کہ ایک دروازے کا نام ریان ہے، اس ریان میں سے صرف اور صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جو دنیا میں رہ کر روزے دار تھے، جو روزہ رکھا کرتے تھے۔ ویسے تو جنت میں ہر وہ بندہ جو نیک عمل کرنے والا ہے، اللہ اس کے رسول پر ایمان لا کر، اللہ اس کے رسول کی باتوں کو مان کر، اور اللہ اس کے رسول نے جن باتوں سے منع کیا ان سے باز رہ کر، وہ بندہ مومن جنت میں چلا جائے گا۔ تو فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، اس ریان دروازے سے جو داخل ہوں گے وہ صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ یہ روزے داروں کا خاصہ ہے۔ آگے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ فرمایا کہ جس نے رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور روزہ دار رہا، میرے آقا نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو اس کے سابقہ گناہ ہوں گے اللہ رب العزت اس روزے کے صدقے اس کے سابقہ گناہوں سے اس کو معافی عطا فرما دے گا، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، بخش دیے جائیں گے۔ اور فرمایا ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور فرمایا کہ جس نے دن کے وقت روزہ رکھا، رات کے وقت کھڑے ہو کر قیام کیا، کیا مطلب؟ رات کے وقت کھڑے ہو کر تراویح پڑھی۔ ساری قوم تراویح پڑھنے واسطے کوئی تیار نہیں ہوتی، ان جنہوں نے کھڑا کر دیو تو چوک تے کھلو کے جناب انہوں کو ٹائم وافر مقدار چاہیے، تو انہوں نے کہا نا کہ آؤ جناب مسجد میں تراویح پڑھنے کے لیے، تو ساتھ ہی بس ڈاما ڈول ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کیا، تراویح کی نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اتنا سستا سودا، لوگ گلابرے ہوتے ہیں کہ جناب ہمیں معافی مل جائے، گناہوں سے معافی مل جائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ دن کے وقت بھی معافی معافی ہے، رات کے وقت بھی معافی معافی ہے، کوئی لینے والا ہو صحیح، معافی لینے والا ہو صحیح۔ اور پھر فرمایا ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے اور پھر رات کو قیام کیا، پھر 27ویں کی رات جب لیلۃ القدر آئی، وہ رات جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا، وہ 27ویں کی رات جو آپ بھی مناتے ہیں ہم بھی مناتے ہیں، وہ لیلۃ القدر کی رات جس نے قیام کیا اور اس رات سویا نہیں بلکہ اللہ کی عبادت کرتا رہا، اللہ سے معافی مانگتا رہا، ہوگا کیا؟ حضور فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، سابقہ جتنے اس نے گناہ کیے ہوں گے اللہ رب العزت تمام کو معاف فرما دے گا۔ اور ایک اور حدیث میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف۔ میرے آقا نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ اتنا برکت والا، اتنا رحمت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ہر نیک عمل کو 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا۔ یعنی بندہ ایک نیک عمل کرتا ہے اس رمضان المبارک کے اندر، اس کو 10 گنا نہیں 700 گنا ثواب عطا کیا جاتا۔ عام دنوں میں وہی عمل کرے تو ایک آپ کو جناب ثواب ملے گا، لیکن وہی عمل آپ نے رمضان المبارک میں کیا تو اللہ رب العزت اس رمضان المبارک کے مہینے کی برکت سے 700 گنا ثواب عطا فرماتا۔ آگے فرمایا قال اللہ تعالی الا الصوم، فرمایا کہ ہر نیک عمل جو ہے
اس کا ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ لیکن روزہ ایسا عمل ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ دار میرے لیے رکھتا ہے، میری رضا کے لیے رکھتا ہے، تو اس کی جزا بھی میں خود عطا فرماؤں گا۔ یعنی ایک نیک عمل ہے، اس کا ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی استثناء کر دیا، الگ کر دیا روزے کو۔ فرمایا کہ روزہ ایسے نہیں ہے، روزہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ روزہ دار میرے لیے رکھتا ہے۔ کیوں جی تسی روزہ کن سے رکھ دے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے رکھتے ہیں نا۔ روزہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ روزہ میری رضا کے لیے رکھتا ہے، جب میری رضا کے لیے رکھتا ہے، میرے لیے رکھتا ہے، تو جزا بھی میں خود عطا فرماؤں گا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پھر جب اللہ کتنی جزا عطا فرمائے گا۔ اور پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہوتی ہیں، 2 خوشیاں۔ ایک خوشی جب وہ افطار کر رہا ہوتا ہے، اس وقت جو اس کو خوشی نصیب ہوتی ہے وہ روزے دار کو ہی پتہ ہے پھر۔ اور دوسری خوشی فرمایا وفرحۃ عند لقاء ربہ، فرمایا کہ اس کو اپنے رب کی ملاقات کی خوشی ہوتی ہے کہ اس روزے کے ذریعے میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا۔ اور فرمایا وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے جو منہ کی بو ہے نا، بو اللہ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہے، کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ اور فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ اور فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک روزہ دار ہو تو دوران روزہ اس کو چاہیے کہ وہ گالی گلوچ نہ دے، بری باتیں نہ کرے، اور جھگڑا نہ کرے، فساد نہ کرے، چیخے چلائے نہ۔ اگر کوئی بندہ اس کو گالی دے بھی دیتا ہے اور اس سے لڑنے کے لیے آ جاتا ہے، اس سے جھگڑتا ہے، میرے آقا نے جو تعلیم ارشاد فرمائی، میرے آقا نے فرمایا تم نے آگے سے لڑنا نہیں ہے، تم نے آگے سے لڑنا نہیں ہے، بس آگے سے یہ کہہ دینا ہے کہ بھائی او بندے، او مجھے گالی دینے والے، او مجھ سے لڑنے والے، میں روزے دار ہوں، بس یہ تم نے کہہ دینا ہے۔ پھر اس کے بعد بھی اگر وہ تجھ سے لڑتا ہے، پھر وہ جانے اور اس کا رب جانے، بس تمہارا کیا کام ہے؟ تم سے کوئی لڑتا ہے، تمہیں گالی گلوچ دیتا ہے، تمہارا کام نہیں ہے کہ تم نے اٹھ کر جناب روزے کی حالت میں اس سے جناب لڑنا شروع کر دینا ہے، اسے گالی گلوچ دینا شروع کر دینا ہے۔ بس حضور فرماتے ہیں تم نے اس کو یہ کہہ دینا کہ بھائی میں روزے دار ہوں، کیا ہوں؟ اب جب تم اس کو یہ کہہ دو گے، اس کے بعد بھی اگر وہ تمہیں گالی دیتا ہے، تم سے لڑتا ہے، پھر وہ جانے اللہ جانے، بس آخر بندہ کتنی دیر تک کرتا رہے گا؟ اللہ کی پکڑ تو پھر بڑی مضبوط پکڑ ہے نا۔ یہ احادیث مبارکہ رمضان المبارک کی فضیلت کے متعلق میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے خوشی کا مہینہ ہوتا ہے کہ اس مہینے کے اندر مسلمان صبح صبح اٹھ کر سحری کرتے ہیں، عجیب رونق لگی ہوتی ہے، مساجد بھری ہوتی ہیں، سحری کرتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، ایک بڑا ذوق والا مہینہ ہے، بڑی دلچسپ مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ رب العزت اپنے خاص فضل و کرم کا نزول فرماتا ہے۔